عنوان کیا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھائی چارہ اور محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو الفت سے رہنا چاہیے، نفرت کا جو ماحول ہے ان کو مٹانا چاہیے. بہت ضروری ہے شیخ. پیس کانفرنس رکھنا ضروری ہے، ہر مذہب کے لوگ رکھنا ضروری ہے، اور جیسے اچھی تبدیلی آئیں گی پیس کانفرنس رکھنے سے، اور اچھا یہ کام ہو رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں ذمہ دار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وضاحت فرمانے پر آپ روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اسلام کا ابدی اور آفاقی پیغام ہے. ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ یہ والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں ابھی موجود ہوں رام لیلا گراؤنڈ پر. یہاں پر میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے 2 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ 9 اور 10 تاریخ کو یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو لگاتار جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود اجتماع میں بھیڑ لوگوں کی یہ بتا دے گی آپ کو کہ کتنا کراؤڈ ہے یہاں اور کس طرح سے یہاں لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر خاص طور سے ایک بات اور ہے کہ یہاں امام حرم تشریف لائے ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اور دوسری خوشخبری یہ بھی ہے کہ اوکھلا والوں کے لیے کہ اوکھلا میں امام حرم کل 1 بجے دوپہر میں نماز پڑھائیں گے، جو کہ 8 نمبر اہل حدیث مسجد ہے 8 نمبر پر، وہاں پر وہ جا کر کل 1 بجے نماز پڑھائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ آس پاس رہتے ہیں یا اوکھلے میں رہتے ہیں وہ وہاں پر تشریف لے جائیں. ملنے کا موقع بار بار نہیں ملتا کیونکہ امام حرم کا آنا یہاں پر ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قسمت کی بات ہے کہ وہاں سے بھیجا ہے. جو لوگ جا نہیں سکتے وہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے، تو ضرور جائیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں جن میں سے بہت دور دور سے آئے ہیں. ان میں سے ایک بڑا نام مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی ہے، ان کا بھی خطاب ہم سنوائیں گے اور آپ سنیے گا، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا لاسٹ تک، اور اپڈیٹ جو بھی ہے وہ ہم دیتے رہیں گے آپ کو. ہمارے ساتھ ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو خاص طور سے اجتماع اتنے دنوں کے بعد ہو رہا ہے کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ سر آپ یہ بتائیے جو اجتماع ہو رہا ہے کس سلسلے میں ہو رہا ہے اور کون کون تشریف لا رہے ہیں یہاں پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے دلی کے رام لیلا میدان میں احترام انسانیت کے احترام کے لیے ہو رہی ہے، اور مذاہب عالم دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، اس کے اندر احترام کی صورت کیا ہے وہ بتانے کے لیے. لیکن سب سے اہم چیز کہ اسلام کے اندر ایک انسان کا احترام کیسے ہونا چاہیے. اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ ایک جانور کا بھی احترام ہے. ایک بلی کو کسی عورت نے ستایا تو وہ جہنم میں چلی گئی. تو انسان کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. آج پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ احترام کیا جائے. کاش کہ ایسا ہو، چاہے آپ جس ریلیجن کے ماننے والے ہوں، دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن ایک دوسرے کا احترام کیجیے اور میل جول کے ساتھ رہیے. تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہی پیغام. اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے. حضرت یہاں کہا جا رہا ہے کہ امام حرم یا امام مدینہ تشریف لا رہے ہیں. جی، تو سر کب تک آئیں گے اور کب نماز پڑھائیں گے؟ امام حرم تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. کل سنڈے کے دن 10 نومبر کو انشاءاللہ وہ نماز پڑھائیں گے. آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ رام لیلا میدان پہنچے. یہ موقع کہاں ملے گا؟ مدینہ شریف سے امام صاحب آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سب لوگ آئیے اور امام صاحب سے ملیے. مغرب اور عشاء کی نماز وہ پڑھائیں گے اور نماز میں بھی شامل ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین. سر اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اوکھلا بھی جائیں گے وہ، تو اوکھلا میں بھی نماز پڑھا رہے ہیں کل؟ جی ہاں، امام صاحب اوکھلا بھی جائیں گے اور ظہر کی نماز انشاءاللہ وہاں پڑھائیں گے. وہاں بھی مسجد میں آپ لوگ پہنچیے. تو یہ کانفرنس کا جو مقصد ہے وہی ہے کہ بتایا جائے کہ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر لوگوں کے لیے کتنا احترام ہے. اسی بتانے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور الحمدللہ اس کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں. سر علماء کرام بہت دور دور سے تشریف لا رہے ہیں، بھارت کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں. کوئی بڑے علماء جو یہاں پر تشریف لائے ان کے نام بتا دیجیے سر. کچھ علماء جو جیسے بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں، جیسے بمبئی سے تشریف لائے ہیں شیخ عبدالسلام سلفی صاحب جو امیر جمعیت ہیں بمبئی کے الحمدللہ. شیخ ظفر الحسن
वो आए हुए हैं, शेख खुर्शीद मदनी पटना से आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी कई उलमा की एक लिस्ट है, मैं कब तक आपको गिनाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए हुए हैं। आप लोग भी आइए और इस पैगाम को सुनिए और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाइए। सर ये कब तक चलने वाला है? 2 रोज़ा है, 9 और 10 को, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम भारत सरकार के भी शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को मैदान दिया है ताकि आसानी के साथ ये काम हो सके, और आप लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं, मीडिया के भी, कि आप लोग आए यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हम लोगों से इंटरव्यू किया, और जितने पुलिस वाले हैं सब के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सब लोगों से मिलकर ही ये चीज़ बनती है। अल्लाह सबको तौफीक दे, कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। सर ये जो कॉन्फ्रेंस इंसानियत के नाम पे रखा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप इस इंसानियत के नाम से इस दुनिया को? हम ये पैगाम, आज दुनिया इंसानियत की बहुत प्यासी है। पूरी दुनिया के अंदर तफरीक की जो है हुक्मरानी है, चाहे वो मतलब यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो, वहाँ जो है काले गोरों की जो है दबाया जा रहा है, और यूरोप में जो है जो गैर यूरोपीय लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान के अंदर है, इंसानियत, अमन और भाईचारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से तबका वारियत और जो है इससे जो है इंसानों को जो है ग़ुलाम बनाया गया, 5000 साल से ग़ुलाम बने हुए हैं, और वही अब यहाँ की अक़लियतों के साथ मतलब ये तरह तरह के इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहे थे। और जो है फिर हमने जब देखा कि इस्लाम इतना अजीम मज़हब है, हमारे बाउज़दाद ने कि इतना अजीम मज़हब है कि वो जो है इंसानों में कोई तफरीक नहीं करता। एक बादशाह भी अगर नमाज के लिए खड़ा हो जाए, एक फ़कीर या झाड़ू देने वाले भी बगल में आ जाएगा तो उसको हटा नहीं सकते। इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा होने वाला है सर? इस कॉन्फ्रेंस से यह एक मैसेज जाएगा यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर, कि जो है इंसानियत जो सबसे बड़ी है, इंसानियत जो सबसे ऊपर है, और हर इंसान बराबर है, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये पैगाम जाएगा। हाफिज़ अब्दुल गनी उमरी साहब। हाफिज़ अब्दुल गनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। सर ये जो इज्तिमा किया जा रहा है हर बार, इस बार 35वीं है ये जी, इससे पहले भी क्या गया? सर क्या फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को इस इंसानियत के नाम पैगाम जो देने जा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ऑल इंडिया जमात अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस है जो रामलीला मैदान के अंदर 35वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। जमात अहले हदीस की ये हर हमेशा इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत रही है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी और मुल्की सतह पर जब जिन मसाइल को वो देखती है, सुनती है, तो उन मसाइल पर वो आवाज़ उठाती है, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो या इंसानियत का मामला हो या मदारिस इस्लामिया का मामला हो या सिसकती बिलकती हुई इंसानियत का मामला हो। इस वक्त मुल्की सतह से लेकर आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ नापैद होती जा रही है और मफकूद हो रही है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, वो है इंसान और इंसानियत का। हर चारों जानिब से इंसानियत सिसकती बिलकती हुई नज़र आ रही है, जुल्म सितम के चक्की के अंदर पिसती हुई नज़र आ रही है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐसे में मरकज़ी जमात अहले हदीस हिंद का ये उन्वान एहतराम इंसानियत और आलमी मज़ाहिब, इसके ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंसानियत का अदब और एहतराम किया जाए, सरहदों की बुनियाद पर, मशरिक़ व मग़रिब की बुनियाद पर और असबियत के नाम पर एक दूसरे का कत्ल और गारत ना करें, क्योंकि इस्लाम ने हमें और आपको इस बात की तालीम दी है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि इंसानियत को इस कदर ऊंचा मकाम दिया गया कि किसी एक इंसान का कत्ल करना गोया सारी इंसानियत का कत्ल है, किसी एक इंसान की जान की हिफाजत करना गोया सारी इंसानियत की हिफाजत है। इस माने में हम आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को और मुल्क की सतह पर हमें पैगाम देना चाहते हैं कि अब आओ तशद्दुद मज़हब के नाम पर, मुल्क के नाम पर, सरहदों के नाम पर तशद्दुद ना करें, जुल्म और ज़्यादती ना करें, इंसानियत का एहतराम सीखें और तमाम मज़ाहिब में इंसानियत का जो एहतराम दिया है उसको बाक़ी और उसको मलहूज़ रखें। लिहाजा इस्लाम ही ने सारी इंसानियत को इंसान का मकाम दिया। शायर ने कहा, इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी, अहले जहाँ इससे बढ़कर तहज़ीब पे एहसा क्या होगा। आज हमारा रामलीला ग्राउंड से यही पैगाम सारी इंसानियत के नाम और सारे
سارے ممالک اور سارے سرکاروں کے نام ہے کہ انسانیت آپ کے قوانین کی وجہ سے کہیں خون خرابے کی شکل میں نہ بدل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، ہندوستان میں کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کتنے ہی دھرم ہیں یہاں پر، تو مسلمان آگے کیوں آ رہا؟ باقی مذہب کے لوگ بھی اس طرح کے کانفرنس کیوں نہیں کرتے تاکہ ایک جٹ ہو کر ہم ایک ساتھ رہیں؟ کیونکہ یہ دیش ہمارا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں ہم، اور ایک ساتھ ہی ہم رہے ہیں، آزادی بھی دلوائی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک ساتھ دوسروں کو بھی چاہیے کہ ایسے پروگرام کریں؟ اقبال نے ہمارے اس ملک کے تعلق سے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو ہم تمام لوگوں سے، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ انسانیت کے نام پر ہم سب جڑنے کی کوشش کریں۔ سیاسی اعتبار سے جو تشدد ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے سوائے انسانیت اور ملک کو نقصان کے علاوہ کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک کی بقا اور ملک کی ترقی اور ملک میں امن و شانتی اسی میں ہے کہ ہم انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کو لے کر چلیں، بھائی چارگی اور مروت اور مساوات کا پیغام اگر عام کریں سب مل جل کر، تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ یہ ہمارا ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا اور ہمارا ملک ساری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنائے گا، جس کا اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ دیگر مذاہب والے بھی اور قوم و ملک کے ملی تنظیمیں بھی رام لیلا گراؤنڈ ہی سے یہ پیغام دیں گے کہ ہم اپنے ملک کو بچانے، دستور کو بچانے، نفرت کو ختم کرنے، محبت کی دکان کو عام کرنے، نفرتوں کو مٹانے اور نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو کر، ایک قدم مل کر، آپس میں ایک دوسرے کو لے کر چل کر اس ملک کو اور بھی ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ جزاکم اللہ۔ اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام نور الہدا ہے، میں ہریانہ سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ بہت اچھا لگا جی، بہت اچھا لگا، یہاں پر اجتماع میں آ کر بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ احترام انسانیت کانفرنس ہوا، جو کہ بتایا جا رہا ہے کس طرح ہم کو انسانیت کا احترام کرنا چاہیے، اور امام حرم بھی آئے ہوئے ہیں جو مدینہ کے ہیں، اور بہت امام حرم کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے جا کر، بہت دور ہے، یہ قسمت والوں کی بات ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جن کو بلاتا ہے توفیق دے وہ لوگ جاتے ہیں، لیکن امام صاحب کو یہیں پر بھیج دیا، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں ان کو دیکھ کر کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں آ کر یہاں پہ بہت خوش ہوں، بہت ہم کو اچھا لگا۔ اس سے پہلے اتنا خوشی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے، بہت سارے علماء کرام کو بھی دیکھنے ملا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج مغرب اور عشاء کی نماز امام صاحب امام حرم پڑھائیں گے، تو آپ پڑھیں گے ان کے پیچھے آج یا جائیں گے؟ نہیں، ابھی ہم دور سے آئے ہیں اس لیے جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ جی چلیے، تو کیا آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ اور لوگوں کو دینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح انسانیت اور بھائی چارہ پھیلانا ہے، اور لوگوں کے کس طریقے سے کام آنا ہے، جس طریقے سے علماء کرام آ کر یہاں پر بتائے ہیں اسی پر عمل پیرا ہونا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور انسانیت کو پورے وشو میں پھیلانا ہے۔ بہت بہت بڑھیا۔ آپ لوگ بتائیے، امام صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، امام حرم یہاں پر آئے ہیں، بہت کم نصیب ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ مدینہ جائیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسپیشلی ہندوستان میں ان کو بھیج دیا، اور رام لیلا گراؤنڈ دلی میں بھیج دیا ہے۔ آپ نماز وہ پڑھائیں گے مغرب اور عشاء کی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے کو، یہاں پر خوشی کا ماحول ہے۔ آج نماز پڑھیں گے آج ان کے پیچھے؟ نماز پڑھیں گے، ابھی بھی ہم نے نماز پڑھی جوہر کی، اور مغرب اور عشاء کی بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھے گی۔ یہاں پر آئے ہیں، یہ انسانیت کا پیغام لوگوں کے نام ہے نا، تو آپ کیا چاہیں گے کہ ہندوستان میں جس طرح سے ماحول ہے یہ ضروری تھا یا نہیں؟ ہندوستان میں امن اور شانتی کا ماحول رہے، اور ہندو مسلم سے بھی عیسائی سب بھائی چارے کے ساتھ رہے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جی آپ بتائیے۔ جی آپ یہاں پر اجتماع میں آئے ہیں جی اسپیشلی؟ جی ابھی تک آپ نے سنا کہ مولانا نے یہ انسانیت کے نام پیغام دیا ہے، جی آپ کیا چاہتے ہیں اس دیش میں؟ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے جی ماحول ہے۔ ابھی تک تو شیخ کا عنوان سنا تو بہت اچھا لگا ہے سن کے، ہندوستان میں ماحول جیسا جبھی چل رہے حالات چل رہے ہیں ان کے حساب سے بہت اچھا عنوان کیا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھائی چارہ اور محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو الفت سے رہنا چاہیے، نفرت کا جو ماحول ہے ان کو مٹانا چاہیے۔ بہت اچھا لگا ان کا عنوان سن کے۔ کیا لگتا ہے سر اس طرح کا پیغام اس سمے بہت ضروری ہے لوگوں کو دینا؟ جی بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے پہلے ہندوستان کی تہذیب تھی اس سے بہت الگ اس دور میں جا رہی ہے۔
ضروری تھا اور جماعت اہل حدیث نے یہ کام کیا. ہم اس پر امیر محترم جناب مولانا اصغر علی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو اور بھی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں, جتنے دھرم کے لوگ ہیں, ان کو بھی اس طرح کی کانفرنس کرنی چاہیے تاکہ تمام لوگ یہاں پر جتنے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ان کو اچھا پیغام جائے؟ جی بالکل, ہر ایک کو کرنا چاہیے اور خاص طور سے کرناٹک کے علاقے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور وہاں اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک الگ نام دیا جاتا ہے. وہاں زیادہ تر ایجوکیشن طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں امن و شانتی کا پیغام دیا جا رہا ہے اور وہاں الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے. بہت بہت شکریہ. سر آپ نے دیکھا کہ بہت دنوں کے بعد اس طرح کانفرنس دیکھنے کو ملا ہے. جس طرح بھارت دیش کا بھی ابھی حالات چل رہے ہیں, اس حساب سے کیا لگتا ہے اس طرح کی کانفرنس ضروری ہے؟ ضروری ہے شیخ. پیس کانفرنس رکھنا ضروری ہے, ہر مذہب کے لوگ رکھنا ضروری ہے اور جیسے اچھی تبدیلی آئیں گی پیس کانفرنس رکھنے سے اور اچھا یہ کام ہو رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں ذمہ دار ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بیڑا جماعت اہل حدیث کانفرنس نے اٹھایا ہے. جماعت اہل حدیث نے کیا لگتا ہے تمام طبقے کے لوگوں کو اس طرح کے کانفرنس کرنی چاہیے؟ ہاں جی ایک جگہ کرنے چاہیے, ہر طبقے کے لوگوں کو, ہر مسلک کے لوگوں کو اور جو ہر مذہب کے لوگوں کو, پورے ہندوستان اور دنیا بھر کے جتنے بھی ہیں پورے مذہب کو ایک جگہ کرنا ہے. اور کیا لگتا ہے آپ کو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب بھی تشریف لائے؟ جی الحمدللہ. جماعت علماء ہند کے صدر ہیں جی. اور یہاں پر ابھی اہل حدیث کانفرنس چل رہی ہے. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے والے کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو کانفرنس رکھا گیا الحمدللہ یہ تمام مذہب کے لیے ہی رکھا گیا, تمام مسلک کے بھی لیے رکھا گیا اور تمام ہندو بھائیوں کے بھی لیے رکھا گیا. اس سے مسلک سے نہیں ہے, تمام تک انسانیت پہنچانا ہے. اصل اسلام کیا بولنا چاہ رہا ہے وہ تمام مذہب تک پہنچنے کے لیے یہ کانفرنس رکھے اور الحمدللہ یہ جماعت نے کام کر رکھا ہے اور الحمدللہ یہ ہر مسلک والوں کو کرنا چاہیے اور اپنے بڑے بڑے عالمز کو بلائیں, اپنے پنڈت کو بلا کر اپنی دین کی, اپنے مذہب کی بارے میں بتانا چاہیے تو تمام تک انسانیت تک. اور الحمدللہ ہندوستان میں بھی نوجوان پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن بھی آ رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ دھرم کے بارے میں بھی جان رہے ہیں لوگ, تو الحمدللہ اس میں تبدیلی ہوئیں گی انشاءاللہ. سر سب سے بڑی بات یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کی بہت آبادی ہے, لوگ مدینہ جا نہیں پاتے ہیں. قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ مدینہ جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے, لیکن یہاں پر جماعت اہل حدیث نے اس کارنامے کو انجام دکھایا ہے لا کر کہ امام صاحب کو بلایا گیا ہے. جی ماشاءاللہ صحیح بات ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو خوش نصیب ہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ i+ ٹی وی والے زاہد پٹیل نے بھی اور مرسی ٹی وی جو حیدرآباد کی ہے ان لوگ نے بھی الحمدللہ اپنا لائیو پروگرام رکھا ہے. تمام تک یہ چیز جانی جائیں گی. مدینہ میں نماز پڑھنے سے ثواب ہے, مدینہ کے امام سے تو نہیں ہے. یہاں نماز پڑھنے سے مدینہ میں اگر نماز پڑھیں گے تو 5000 نماز کا ثواب ہے یا 1000 نماز کا ثواب ہے. مدینہ کے امام یہاں کے پڑھانے سے کوئی ثواب نہیں ہوگا. کم سے کم خوش نصیبی تو ہوگی کہ وہ نہیں, نماز تو جو عام انسان جیسا انڈیا میں پڑھیں گا وہی نماز کا ثواب ہوگا. نماز چھوڑنے کی بات نہیں, نماز کی جو فضیلت مدینہ کی جو بات رکھے وہ اس بات سے کہا میں, یہ نہیں کہ ایسا نماز تو فرض ہے تمام کے لیے, یہ چیز کہنا تھا. اور الحمدللہ خوش نصیب ہے جو یہاں تک آئے ہوئے. الحمدللہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں. یہ کیا بول رہے ہیں شیخ عالم اور دیگر مذاہب سے مطلب لوگ بھی آئے ہوئے, جیسا کہ مسلک ارشد مدنی بھی آئے ہوئے, تو الحمدللہ ان سے بھی کچھ بات سنیں گے. کب تک چلنے والی ہے کانفرنس؟ یہ آج اور کل رہیں گا انشاءاللہ. کل رات میں 10 بجے مکمل ہو جائیں گا انشاءاللہ, سیٹرڈے سنڈے. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جودھپور راجستھان سے شہری جمعیت اہل حدیث کا خادم ہوں اور ماشاءاللہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے انسانی ایکتا کے لیے ہے اور اسلام سب دھرموں کا آدر کرنے کی نصیحت دیتا ہے اور سب دھرموں کو کے ایکتا کے لیے یہ کانفرنس کی ہے اور انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے. الحمدللہ اچھے عالم آئے ہیں, مسجد نبوی کے ہماری خوش نصیبی ہے, امام بھی آئے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں.